13 फरवरी 2017 وہ دن جب کنگ جونگ نام جو کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون کے سوتیلے بھائی تھے اور اپنے بھائی کے ظلم سے بچنے کے لیے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، ان کو کوالالمپور ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کے سوتیلے بھائی پر وی ایکس اعصابی ایجنٹ سے حملہ کیا گیا۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ممنوع کیمیائی مادہ ہے اور ان پر یہ حملہ کرنے والی 2 خواتین تھیں، جن میں سے ایک انڈونیشین اور دوسری ویتنامی خاتون تھی۔ جاپان میں چلنے والی ایک فوٹیج میں دکھایا گیا کہ کس طرح کم جونگ نام کو پیچھے سے پکڑا گیا اور کیمیائی مادہ ان کے منہ پر چھڑکا گیا اور فوراً یہ ایئرپورٹ پر موجود ہیلتھ کیئر کی طرف بھاگے اور پھر ہسپتال منتقلی کے دوران 15 سے 20 منٹ میں مر گئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کا کوئی رشتہ دار مرا۔ اس سے پہلے 2011 سے لے کر جب سے کم جونگ اون نے کرسی سنبھالی، ان کے خاندان کے 340 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ کم جونگ نام جلا وطن تو تھے لیکن سوتیلے بھائی کی حکومتی پالیسیز پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ کم جونگ نام 10 مئی 1971 کو پیدا ہوئے اور یہ کم جونگ ال کے بڑے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی ایک شاہانہ زندگی گزاری اور سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کی، جہاں پر کوریا کی سختیوں سے باہر کی آزادانہ زندگی تھی۔ 8 سال کی عمر میں ان کے باپ نے دوسری شادی کی اور اس سے کم جونگ اون پیدا ہوئے۔ 2001 تک اپنے باپ کے جانشین سمجھے جانے والے کم جونگ نام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2001 میں کم جونگ نام جعلی پاسپورٹ پر جاپان میں داخل ہوتے پکڑے گئے اور یہاں سے ان کے سوتیلے بھائی کا سنہرا دور شروع ہوا۔ کم جونگ نام کا اس طرح جاپان میں داخل ہونا ان کے باپ کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنا اور اب مزید کم جونگ نام کو کوریا کا مستقبل کا جانشین نہ سمجھا جانے لگا۔ یہ ایک جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، کبھی یہ چائنا ہوتے، کبھی ملیشیا تو کبھی ماؤ، لیکن ان سب کے باوجود ان کے دل میں ڈر تھا کہ ان کی فیملی کو اب ان سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ اب ان کے رابطے بین الاقوامی ایجنسیز جیسا کہ CIA کے ساتھ تھے اور ان کے بھائی کو ڈر تھا کہ پیسوں کے بدلے یہ CIA کو کوئی معلومات نہ دے دیں۔ کم جونگ اون یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ 2013 میں اپنے چاچا جینگ سونگ سے بھی خطرہ بھاپتے ہوئے ان کو بھی قتل کر دیا گیا اور اب یہ اپنے سوتیلے بھائی کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے اور پھر فروری 2017 میں ان کو ایک موقع دکھا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نام ملیشین ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ماؤ کی پرواز پر سوار ہونا تھا۔ وہ اس بات سے بھی خبر تھے کہ ان کے ہر قدم پر شمالی کوریا میں بیٹھے ان کے بھائی کی نظر ہے۔ ان کو مارنے کے لیے آنے والی 2 خواتین کے پاس وی ایکس کیمیائی ہتھیار تھا جس پر بین الاقوامی پابندی ہے، لیکن یہ 2 خواتین نہیں جانتی تھیں کہ ان کے پاس موجود لیکوڈ ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ ان کو کورین ایجنٹس نے پرینک کی خاطر رکھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے منہ پر لیکوڈ پھینک کر پھر پرینک کا کہہ کر ایک فنی شو کیا کرتی تھیں۔ لیکن جب کنگ جونگ نام ایئرپورٹ پر آئے تو ان خواتین کے لیکوڈ کو تبدیل کر دیا گیا اور انہوں نے معمول کے مطابق کم سے بھی پرینک کیا اور بعد میں چلی گئیں۔ لیکن کچھ لمحے بعد ہی کم جونگ نام کو احساس ہوا کہ ان کا سانس رک رہا ہے۔ وہ فوراً ہیلتھ ڈیسک کی طرف بھاگے اور 20 منٹ کے اندر دم توڑ گئے۔ بعد میں ان عورتوں کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ سب تو وہاں پر موجود 2 لوگوں نے ہم سے کروایا ہے اور ہم بے قصور ہیں۔ تحقیقات پر وہ واقعی بے قصور نکلیں۔ اس سے کم جونگ اون نے پوری دنیا کو یہ پیغام بھیجا کہ کس طرح وہ ایک جم غفیر میں موجود اپنے دشمن کو بھی نہیں چھوڑتے۔ CCTV میں ان عورتوں کے ساتھ 4 لوگوں کو دیکھا گیا، جس میں سے 3 تو قتل کے دوران ہی کوریا پرواز کر گئے اور ایک نے نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے لی۔ سفارتی سطح پر دباؤ ہونے کی وجہ سے ملیشیا اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ ملیشیا نے فوراً نارتھ کورین سفیر کو ملک بدر کیا اور کورینز کے لیے ویزا فری انٹری بھی بند کر دی، اور دوسری طرف جواب میں کورینز نے بھی فوراً ملیشین شہریوں کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا۔ عدالت کی طرف سے ان 2 عورتوں کو موت کی سزا ہوئی، لیکن ان کے وکیلوں نے عدالت میں ثابت کیا کہ یہ ان کی غلطی تھی اور ان دونوں کو پھانسی سے بچا لیا گیا۔ اس طرح کم جونگ اون نے اپنے بھائی سے چھٹکارا بھی حاصل کیا اور ان پر کوئی کیس بھی نہیں چلا۔